ہوں. 2 سائیکالوجسٹ تھے. ایک نام تھا ڈاکٹر رابرٹ ایمنز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, اور ایک تھے ڈاکٹر مائیکل میکلا فرام یونیورسٹی آف میامی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹڈی انہوں نے کنڈکٹ کی اور انہوں نے پارٹیسپینٹس لیے, اور ان کو کہا کہ آپ نے نا اپنے جو جرنل ہوتا ہے اس میں کچھ اپنے دن کی کہانیاں, جو فیلنگز ہیں, جو آپ کے ایموشنز ہیں, وہ لکھتے ہیں. تو لوگ ڈیوائڈ ہو گئے گروپس میں. جو لوگ یعنی نا انہوں نے جب جرنلز لیے تو 3 کیٹیگری کے ان کے پاس نا ریزلٹس آئے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنی لائف میں, اپنے معاملات میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے تھے, نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتے تھے. چلو کوئی گلنی والا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ وہ چیریش کرتے تھے, ان کو ابزرو کرتے تھے, ان پہ گریٹفل اور گریٹیٹیوڈ اختیار کرتے تھے. وہ تھے. انہوں نے اپنے جرنل میں کافی اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کہ فار ایگزامپل آج ہمیں ایک خاتون نے گفٹ دیا, آج ہمیں لیٹر آف تھینکس ملا, آج ہمیں ایک اسٹرینجر نے اسمائل کر کے دیکھا اور ہمیں کمپلیمنٹ دیا, اچھا آج ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ لا کے دیا, اور آج آئی ایم فیلنگ ویری فریش اینڈ ہیلدی, اور آج سن شائن بڑی کمال کی ہے. ڈفرینٹ چیزیں. دوسرا گروپ تھا جو کہ نیگیٹو سوچتا تھا, اور اس نے اپنی لائف کی ڈیلی اریٹیشنس کو لکھا, اور جن چیزوں پہ وہ ڈسپلیزڈ تھے, خوش نہیں تھے. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے مکسڈ دیا, دے ور پازیٹیو اینڈ دے ور نیگیٹو. 10 ہفتوں کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہوا تھا, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دے ور مور آپٹیمسٹک. جو فرسٹ گروپ تھا اس کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ پازیٹیو رہتے تھے, جو اپنے جرنل میں پازیٹیو انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی تھی, دے ور پیپل ہو ور مور آپٹیمسٹک, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز, اور بہت ہنستے خوشی ہوئے ٹائم گزارتے ہیں. سرپرائزنگلی دے ایکسرسائزڈ ایون مور, اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے, اور وہ اچھا ٹائم گزارنا شروع ہو گئے. اینڈ دے ہیڈ فیور وزٹس ٹو فزیشنز, یعنی جو ڈاکٹرز ہیں, کلینکس ہیں, اور ان کے جو چکر ہیں وہ بھی ان کے کم تھے بیکاز آف ڈفرنٹ ڈیسیزز. دین دوز ہو ور فوکسڈ آن دا ایگریویٹڈ موڈ, یا جو نیگیٹو ایموشنس تھے وہ اس پہ فوکس کرتے تھے. ان کے ایکسرسائز کے بھی ڈیز کم تھے, اور وہ ڈاکٹرز کے بھی چکر زیادہ تھے. اینڈ دے یوز ٹو فیل لیس امپورٹنٹ, اور اپنی لائف کو انہوں نے بہت کم انجوائے کیا. یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی اور گریٹیوڈ کا. ایک اور لیڈنگ ریسرچر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر مارٹن ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ویریس پازیٹیو سائیکالوجی کے جو انٹرونشنز ہیں, یعنی پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹیکنیکس ہیں, آن 411 پیپل, اور انہوں نے ان پہ ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے ڈفرینٹ پازیٹیو سائیکالوجی کی انٹرونشنز کا انسانی پرسنالٹی پہ, یعنی ایکٹیویٹیز کا. تو ایک جو ایکٹیویٹی انہوں نے کرائی پازیٹیو سائیکالوجی کی, وہ یہ کہ آپ کی لائف میں جو شخص جس کو لوگ زیادہ تر تھینک یو نہیں بولتے, جس کو لوگ ان کی خدمت کا زیادہ تر یعنی بدلہ یا صلہ نہیں دیتے, دے آر اگنورڈ پیپل آف سوسائٹی, یعنی ہو ہیڈ نیور بین پراپرلی تھینکڈ فار ہز اور ہر کائنڈنس, ان کو اپنے شکر کا لیٹر لکھنا ہے. تو after some time, the participants immediately exhibited a huge increase in happiness scores. یعنی وہ جو اسکور تھا اس میں جن پارٹیسپینٹس نے لیٹر آف تھینکس لکھا تھا دوسرے لوگوں کو, جن کو لکھا تھا ان کی تو بات نہیں کر رہے, ابھی ان کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے لکھا تھا ان کے اندر ہیپینس اسکورز میں بہت انکریز آیا. دس امپیکٹ واز گریٹر دین اینی ادر فارم آف انٹرونشن. یعنی تمام ٹیکنیک سے زیادہ بہتر تھا کہ دے ور گریٹفل فار دا بلیسنگز آف ادر پیپل. اور ایک مہینے تک اس کے ایفیکٹس لاسٹ کیے. یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا, لوگوں کی تعریف کرنا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ ٹیکنیکس ہمیں کیا سکھاتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, سبحان اللہ, جب یہ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, یارا تو نے ہمیں اسلام دیا, اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم تو یعنی اللہ کی نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے, سرور تدخل فی علی قلب مؤمن. خوشی کو جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو نا, یہ بہت افضل ترین نیکی ہے. اللہ اکبر. اور مینیجرز, ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینیجرز ہو ریممبر ٹو سے تھینک یو ٹو پیپل ہو ورک فار دیم, دے فائنڈ بیٹر امپلائیز, they are more motivated and they are more hard workers.
جو مینیجرز اپنے لوگوں کو امپلائز کو زیادہ تھینک یو اور زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئی ایم سو تھینک فل ٹو ہیو یو ان مائی ٹیم، اس طرح کی مختلف چیزیں کہتے ہیں. ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں، اپنے کام میں. ریسرچرز ایٹ دا واٹن اسکول ایک یونیورسٹی ہے، اس کا واٹن اسکول ہے آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے اس کا نام. ان نے رینڈملی ڈیوائڈ کیا فنڈ ریزرز کو اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 گروپس میں، جن اسٹوڈنٹس نے اپنے الومنائی کو کال کرنی تھی فار فنڈ ریزنگ فار اے پروجیکٹ. ایک گروپ کو علیحدہ کر کے کہا کہ اوکے جی کام پہ لگ جاؤ، اور انہوں نے نارمل جو کالز میں کرتے تھے کہ السلام علیکم جی ہم آپ کی یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں، یو آر دا الومنائی اور آپ سے ہمیں فنڈس چاہیے. دوسرا گروپ جو تھا اس کو کالز کرنے سے پہلے جو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر تھی انہوں نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ I am very grateful for the efforts you guys are doing for the universities and for less privileged people. اور وہ بڑی موٹیویشن دی، ان کو تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. سمپل. They made 50% more fundraising calls than the second group. صرف کس وجہ سے؟ شکر ادا کرنے کی وجہ سے. بھری ہوئی ریسرچز اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، وہ ہیلدی ہوتے ہیں، وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. سو آئی گیو یو این ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں، بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. رائٹ دوز بلیسنگز انشاءاللہ. اینڈ آئی کاؤنٹ آئی گیو یو 10 سیکنڈز انشاءاللہ. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو بھی نہیں کرتے، جو ہم نوٹس میں ہی لاتے ہیں یا جو ہر کسی کے پاس ہے، ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں، آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس صحت ہے. کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو، لا تحصوها، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں.